اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت سے اور اس کی دی ہوئی ہدایت اور توفیق سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 53، آیت نمبر 53 سے آنورڈ دیکھیں گے، اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ بوجھ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اس کا فائدہ ہمارے لیے اور ہمارے ساتھیوں کے لیے، ہماری آئندہ نسل کے لیے، ہمارے احباب کے لیے اس دنیا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمایا، اور آخرت میں تو ضرور اور ضرور اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں بہت زیادہ کر کے دے اور اپنی خاص رحمت پر بندوں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ جی، جیسے کہ کل کے ہم نے دیکھا تھا، کل کی آیات یا اس سے پہلے جو ٹاپک چل رہا، اس میں جنت اور دوزخ میں جو بھیجے گئے لوگ ہیں ان کے بارے میں ذکر، قیامت کے دن کا احوال، اور خاص کر جو جہنم کی آگ میں جن کو پھینک دیا گیا ان کی حالت اور ان کی وجہ کہ کیوں وہ اس مقام تک پہنچے، اور اس طرح جنت میں جو لوگ داخل کیے گئے ان کی کیا بشارتیں یا ان کی کیا حالت، اور ان کے وہاں پر اس مقام پر پہنچنے کی کیا مطلب ان کے اعمال اور ان کے ایمان، اس کی کیا وجوہات تھیں، اس کا سارا ذکر ہوا۔ اور پھر کل کے سبق میں ایک تیسرے قسم کے لوگوں کا ذکر بھی اس میں آیا جن کو اصحاب الاعراف کے نام سے جانا جاتا ہے، یا جو اصحاب الاعراف کے نام سے ان کو کہا گیا۔ اعراف جو ایک پردہ یا ایک دیوار ہے جہنم اور جنت کے درمیان، دوزخ اور جنت کے درمیان، جس میں ایک دروازہ بھی ہے، ایک سورہ حدیث کی ایک آیت کے مطابق اس کے اوپر اس دیوار کی چوٹی پر یا اس کی برجیوں پر یہ لوگ جو ہیں، وہ لوگ جن کے نیکیاں اور گناہ، جن کے دونوں طرح کے اعمال جو ہیں وہ ہم وزن ہو جائیں گے، اور ان کی بابت اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں فرمایا ہوگا کہ وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے۔ ان کا تھوڑا سا احوال جہاں پر ہمیں ملا پچھلی آیات میں، کہ جب وہ اس اعراف کی دیوار پر اعراف پر ہوں گے تو وہ جنت والوں کی طرف جب دیکھیں گے تو ان کی طرف سلامتی بھیجیں گے، اور جب ان کا منہ دوزخ کی طرف پھیر دیا جائے گا تو پھر وہ دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں، ان ظالم لوگوں میں سے ہمیں مت کرنا ہے، ان ظالم لوگوں سے ہمیں بچا کے رکھنا ہے۔ اور پھر وہی اصحاب الاعراف جو ہیں وہ جہنم والوں کو جب پہچانیں گے تو ان سے کہیں گے کہ کہاں گئی وہ تمہاری دنیا کی جماعتیں جو دنیا کے تکبر اور دنیا کے مال و متاع جس کے اوپر تم ناز کرتے تھے، اب تو تمہیں تو اس نے کسی کو ان میں سے کسی نے کچھ فائدہ تمہیں نہیں پہنچایا۔ اور جب کہ دوسری طرف جب جنت میں دیکھیں گے تو وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جو ان کو پہچاننے والے ہوں گے، تو پھر وہ ان سے واپس کہیں گے کہ کیا یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، بلکہ جب کہ آج کا دن یہ دن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ تم جنت میں داخل ہو جائے، تمہارے لیے نہ کوئی آئندہ آنے والے کوئی خوف ہے اور نہ ہی گزشتہ کوئی غم، تو ایسے لوگوں کے بارے میں تم دنیا میں ایسی کیا سرائیاں کرتے تھے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے رحمت نہیں کی، بلکہ اللہ کی رحمت دنیا میں تو حقیقتاً یہ ہے، اصل رحمت تو دنیا میں انسان کے اوپر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا، اس کو پھر عمل صالح کی توفیق عطا کی، اور پھر اس نے اپنی کوشش کے ساتھ
اپنی محنت کے ساتھ اس عمل صالح پر قائم رہا اور اللہ سے قرب حاصل کرتا رہا، اور قیامت میں اس بات کا مستحق ٹھہرا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہے کہ تم اب جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے نہ آگے کوئی خوف ہے اور نہ پچھلے کسی دن گزرے دن کا کوئی غم ہے۔ اور جو جہنم میں گئے ہوئے ان کے بارے میں آخری کچھ 2-3 آیات میں بہت کھل کر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے بیان کر دیا۔ پہلے بھی یہ آیات اس طرح کی آئی ہیں کہ جس نے دنیا کو کھیل اور تماشا، جس نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا اور دنیا کے دھوکے میں پڑا رہا، دنیا کی زندگی میں وہ بس دنیاوی معاملات کے پیچھے چلتا رہا اور دین کے معاملات کو بس اتنا ہی سمجھا یا اتنا ہی اس کو اپنایا جتنا کہ اس کے اپنے فائدے، جتنا اس کے اپنی آسانی کے لیے ہے، تو دین کو تو تماشا کھیل بنا لیا اور دنیا کو اپنا صحیح مطلب معبود بنا کر اس کے پیچھے چلتا رہا اور اسی کی عبادت کرتا رہا دنیا کی معاملات کی۔ تو ایسے لوگ ہیں جن کو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھلا دے گا، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے انہوں نے زندگی میں، اپنی دنیاوی زندگی میں اس قیامت کے دن کو یا اس ملاقات کے دن کو بھلا دیا تھا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن ان کو بھلا دیں گے۔ اور پھر آخری آیت ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 52، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی طرح سے ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہر چیز کو، تاکہ وہ قوم جو ایمان رکھتی ہے، جو ایمان لانے والی ہے، جو تھوڑی کوشش کرنے والی ہے، تاکہ اس قوم کے اوپر ہدایت اور رحمت ہو جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تفصیلیں جو بیان ہوتی ہیں، یہ رحمت اور ہدایت ہوتی ہیں اس قوم کے لیے یا اس گروہ کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس کا بھی کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا، اس سے زیادہ تفصیل ہمیں اور کیا ملے کہ اس نے ہمیں ہر چیز کو کھول کر واضح کر کے بتا دیا، اور اس نے ہدایت اور رہنمائی، اور یہ کتاب کے انٹروڈکشن میں، اس کتاب کے انٹروڈکشن میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سورۃ البقرہ کی پہلی ہی کچھ آیات میں کہ یہ تو ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور غیب پر نہ صرف اللہ تعالیٰ نے غیب پر ایمان لانے کا کہہ دیا، بلکہ غیب میں سے کچھ باتیں ہمیں بتا بھی دیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں غیب کی جو اس وقت ہمیں بتائی گئیں، بعد میں آنے والے وقتوں میں وہ ثابت ہو گئی کہ ہاں وہ حقیقتاً تھی، وہ سچ تھی۔ جیسے قیامت کی بہت ساری نشانیاں، یہ ایک متفقہ یعنی اجماع کہہ لیں، یہ ایک متفقہ رائے ہے سارے علماء کرام کی کہ قیامت کی بہت ساری نشانیاں تو گزر چکی ہیں جن کا حدیث میں تذکرہ ہے۔ جس وقت یہ قرآن نازل ہوا اس وقت وہ غائب تھا، اس وقت وہ ان کے سامنے نہیں تھا، اس وقت اس کی حقیقت کیا ہونے والی کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن اس وقت کے لوگ جو ایمان لے کر آئے انہوں نے اسی طرح سے اس کے اوپر ایمان لائے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے مستحق ٹھہرے۔ اور پھر بہت ساری قیامت کی نشانیاں جو اس وقت غیب میں تھی لیکن اب ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن اب ہمارے لیے بھی بہت ساری غیب کی چیزیں ہیں جو جیسے آنے والے حالات جیسے تذکرہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، حدیث سے مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر قیامت کے حالات جس کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت کھلے الفاظ میں ذکر کر دیا کہ جو ایسے اعمال کرے گا ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا، اچھے اعمال کا بدلہ کیا ہے، برے اعمال کا بدلہ کیا ہے، اور دنیا میں دین کو کھیل اور تماشا بنانے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ اب یہ بھی غیب کی ہی باتیں ہیں، در حقیقت غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دی کہ ان میں سے کچھ باتوں کو تو تم یہاں پر نوٹ کر لو، اور پھر جب وہ وقت آئے گا تو پھر تم پکارو گے کہ ہاں یا ہمارے رب نے جو کہا تھا وہی حق ہے اور وہی سچ ہے، لیکن اس وقت کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ آج کے دن تم کو مہلت دے رکھی، ان باتوں کو یقین کرو، ان کے اوپر ایمان لاؤ، اپنی اصلاح کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے انجام کی طرف نظر رکھو، تو یقیناً تم کامیاب لوگوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ بہرحال اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 53 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هل ينظرون، نہیں وہ سب انتظار کرتے، الا تعویلہ، مگر اس کے انجام کا۔ یہ پچھلی آیت میں جیسا کہ ذکر ہو رہا تھا، وہ لوگ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا اور دنیا کو دھوکے میں ڈالے رکھا، اس طرح کے لوگوں کے بارے میں ہے
یا یہ کفار مکہ جو ہے، مشرکین مکہ، ان کی بابت بھی کہ وہ ایمان نہیں لاتے کسی بھی صورت، بلکہ وہ معجزات طلب کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے تقاضے کرتے ہیں کہ جب ایسا ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، جبکہ ہم نے کچھ آیات ایسی پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ نمبر ایک، اگر تو ایسے معجزات جن کا وہ مطالبہ کرتے ہیں وہ تو نہیں آئیں گے، اگر ایسے معجزات آ گئے تو پھر ان کی مہلت ختم ہو جائے گی، تو پھر ان کے پاس مطلب کوئی بہانہ اور ہیلہ نہیں رہے گا، پھر تو ان کا انجام برا ہی ہوگا۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ جیسے پچھلی امتیں گزری، اسی طرح سے اگر تمہارے اوپر بھی معجزات ویسے آ جائیں، ظاہر کر بھی دیے جائیں، پھر بھی تم ایمان لانے والے نہیں ہو۔ جو اسی کو پس منظر میں رکھتے ہوئے حل ینظرون، نہیں وہ سب انتظار کرتے، اللہ تعویلہ، مگر اس کے انجام کی، اس کی تعویل کی، اس کے آخر کی، کہ وہ تو ایمان نہیں لاتے، بلکہ وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا انجام آ جائے، وہ وقت آ جائے جب ان کے پاس مہلت ختم ہو جائے، اس کے انجام کی وہ انتظار کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی ان کی روش نہیں ہے۔ یوم، جس دن یاتی تعویلہ، ان کا انجام آ جائے گا، اس کا انجام آ جائے گا، ٹھیک ہے، ان کا انجام، ان کی مہلت ختم ہو جائے گی یا انجام آ جائے گا، یقول، تو وہ کہیں گے۔ اب یہ انجام جو ہے، کیونکہ کفار مشرکین مکہ اور ان کے متعلقہ ہے، تو یہ انجام جو ہے دنیا میں اور طرح کے عذاب بھی مطلب مختلف قوموں پر آ رہے ہیں، لیکن صحیح انجام جو اس طرح تباہی اور بربادی اور غرق کرنے والا جو پچھلی قوموں پر آیا تھا، اس طرح کا انجام جو ہے قیامت جو ہے وہ بپا ہوگی، تو وہ سب کے سامنے آئے گا۔ تو جب وہ انجام اس کا آ جائے گا جس دن، یقول الذین، وہ کہیں گے اللہ زینہ، جن لوگوں نے نسوہ، بھلا دیا تھا اسے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی دنیا کی زندگی نے جنہوں نے اس انجام کے دن کو بھلا دیا تھا، وہ اس دن کہیں گے، جب انجام کا دن آ جائے گا تو کہیں گے قد جاءت، بلا شبہ آئے تھے، رسول ربنا، ہمارے رب کے، بالحق، کی حق کے ساتھ۔ جس دن انجام آ جائے گا اس دن وہ پکار اٹھیں گے کہ ہاں بے شک ہمارے رب کی طرف سے رسول آئے تھے جو حق کے ساتھ تھے، جو حق لے کر آئے تھے، حق کو واضح کرنے کے لیے آئے تھے، حق کے ساتھ آئے تھے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ، تو کیا ہمارے لیے سفارشیوں میں سے کوئی ہے؟ اس وقت تو اب انہوں نے دنیا میں تو بس اسی چیز کا انتظار کرتے رہے کہ کب وہ انجام کا دن آئے گا، اس انجام کے دن کے انتظار میں بس وہ انکار کرتے رہے یا وہ ٹال مٹول کرتے رہے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے مطلب سنا ہے کہ جب آئے گا وہ وقت، جب آئے گا دیکھا جائے گا۔ استغفر اللہ، ایسی اپروچ رکھنا جو ہے وہ معاذ اللہ بہت ہی بڑے عذاب کو اپنے لیے انوائٹ کرنے کی بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ میں نے بات خود سنی ہے، اس لیے میں نے کوٹ کر دی کہ ایسا کسی قسم کا کوئی رویہ اپنا رکھنا یا ایسی کوئی سوچ رکھنا، ہمیں فوراً سے پہلے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ وہ دن، اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں غیب میں سے وہ دن کی باتیں بتا دی، ان کے اوپر بالکل یقین ہونا چاہیے کہ وہ جیسے حقیقت ہیں۔ اور اسی طرح سے مجھے گرامر جو ہے عربی کی، وہ تو اس پہ تو اتنا زیادہ عبور نہیں، لیکن جس طرح سے ماضی میں گزر گئی چیزیں حقیقت کا روپ دار لیتی ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح سے مستقبل کی جو باتیں قرآن میں آئی ہیں یا قیامت کے بارے میں، تو اس کو ماضی کے صیغے سے ذکر کیا گیا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک والی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ گرامر جو جانتے لوگ ہیں وہ اس کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ میں نے کچھ اس طرح کے لیکچر یا اس طرح کی کچھ معلومات میرے پاس تھیں، تو اس لیے میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنے وثوق کے ساتھ اور گرامیٹیکل رولز کے مطابق بھی اس انداز میں ذکر کر دیا کہ اس میں کسی قسم کا شک کی کوئی گنجائش ہونی ہی نہیں چاہیے کسی کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ جب ان کے پاس حق جو انجام کا دن آ جائے گا، اس وقت تو پھر ان کے پاس مہلت ختم ہوگی، تو اس وقت وہ اس چیز کا اقرار کریں گے کہ ہاں رسول ہمارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ آئے تھے۔ تو پھر پس اب کیا ہے، اب وہ کیا کہیں گے، فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا، تو کیا ہمارے لیے سفارشیوں میں سے کوئی ہے، پس وہ سفارش کریں، لنا ہمارے لیے۔ اب وہ سفارشی ڈھونڈیں گے یہاں پر کہ کوئی ہماری مدد کر دے، کوئی سفارش کر دے، کوئی شفاعت کر دے ہمارے لیے۔ او نرد،
یا ہم لوٹا دیے جائیں، یا ہم لوٹا دیا جائیں، کہاں لوٹا دیا جائے؟ دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے۔ فَنَعْمَلَ، تو ہم کریں گے غیر الذی کُنَّا نَعْمَلُ، اس کے علاوہ جو ہم کرتے تھے، اس کے علاوہ جو ہم کرتے تھے، یعنی دنیا میں پہلے جیسے اعمال کرتے تھے اس کے الٹ اعمال کریں گے۔ پہلے اعمال تو انہوں نے گناہ والے کیے، سرکشی والے کیے، انکار والے کیے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہم لوٹا ہی دی، یا کوئی سفارشی ہمارے پاس آ جائے جو سفارش کر لے اللہ کے حضور اور ہمیں اس عذاب سے بچائے، یا اس سخت دن کی جو سختیاں ہیں اس سے بچائے، یا ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تاکہ ہم وہ اعمال کریں۔ اب ہمیں اگر دنیا میں لٹا دیا جائے تو ہم وہ عمل کریں گے جو پہلے نہیں کرتے تھے، یعنی ہم اب نیک عمل کریں گے، اب ہم سیدھے رستے پر چلیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں گے۔ لیکن یہ تو اب ممکن نہیں ہوگا اس وقت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ اٹل ہے۔ قد خسروا، بلا شبہ ان سب نے خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنی جانوں کو، وضل، اور گم ہو گیا، عنہم، ان سے، ما کانوا یفترون، جو تھے وہ سب افطرا باندھے، جس کے بارے میں وہ جھوٹ باندھتے تھے، افطرا باندھتے تھے، گمان رکھتے تھے، مطلب جھوٹی باتیں گھڑی ہوئی انہوں نے اپنی بنا رکھی تھی، یا جن سے وہ امیدیں لگائے رکھتے تھے، اب وہ سارا کچھ ان سے گم ہو گیا۔ انہوں نے دنیا کی زندگی میں جو کچھ کیا، در حقیقت وہاں پر تو ان کو ظاہری طور پر آسائش اور آسانی اور مطلب عیش و عشرت کی زندگی مل گئی، لیکن در حقیقت انہوں نے اللہ کی آیات کو بھلا کر اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا۔ ان ربکم اللہ، ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب ہے، اللہ جی، جس نے خلق السماواتی، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ بے شک تمہارا رب ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استویٰ علی العرش، پھر جا ٹھہرا عرش پر۔ اس سے پہلے ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا، اس کو تھوڑا سا میں دہراتا چلوں تاکہ ہم آسانی رہے ہمیں، آیات متشابہات کے بارے میں، کہ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جو متشابہہ ہیں، جو آیات متشابہات جنہیں کہتے ہیں، وہ آیات ایسی ہیں جن کا ہمارے اس وقت جتنا ہمارے پاس علم ہے، جتنی ہماری استطاعت ہے، جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا گیا، اس کے بتائے جانے کے مطابق ہمارے پاس جتنا علم یا جتنا نالج یا جتنی ہمارے پاس استطاعت ہے، وہ اس استطاعت سے بڑھ کر ہیں۔ وہ ایسی چیزیں یا ایسی باتیں ہیں جن کا ابھی تک کوئی ٹھوس مطلب ہمارے سامنے اس کا نہیں ہے، ٹھوس ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے متشابہ آیات ہیں، وہ کیا حقیقت ہوگی، وہ حقیقت ہمارے سامنے جب کھل کر آئے گی پھر ہم اس کے اوپر کھل کر بات بھی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ذکر کیا تھا کہ پہلے بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیات میں سچ ثابت ہو گئیں، سائنٹیفکلی بھی سچ ثابت ہو گئیں، اور ہم نے مطلب کچھ نشانیاں یا کچھ باتیں ایسی گزر چکی جو سچ ہو چکی، تو سچ ہونے کے بعد ہمارے اوپر ان کے مطلب حقیقت آشکار ہونے کے بعد ہمیں وہ چیزیں واضح ہو گئیں، لیکن بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کی حقیقت ہمارے اوپر آشکار نہیں ہے، جن کی اصل حیت یا اصل ان کی حقیقت کیا ہوگی وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو ایسی آیات یا ایسی باتوں کے بارے میں اپنی طرف سے تعویل کرنا، اپنی طرف سے کوئی عقیدہ بنا لینا، یا اپنی طرف سے کوئی ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کرنا، اس سے اعراض کرنا چاہیے۔ یہ بہت اکثر علماء جو ہے، بلکہ تقریباً سارے علماء کا اس میں اجماع ہے، اس میں اتفاق ہے کہ ایسی آیات کو ہمیں زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ غیب پر ایمان لانا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح سے ہمیں ان آیات پر یا ان الفاظ پر یا اس کے معنی جو ہیں اس کے اوپر ایمان لانا ہے کہ اس میں حقیقت ہوگی، اس میں کسی طرح کی کوئی مشابہت کرنا، کوئی اس کو مثال کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کرنا، یا کمپیریزن کرنا کہ اس طرح سے ہوگا، اس طرح سے نہیں ہوگا، جیسے اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے تو اللہ کے ہاتھ کی کیا حقیقت ہوگی، واللہ عالم۔ ہمیں
اپنے ذہن میں کسی طرح کا کوئی مطلب شبہ نہیں پیدا کرنا چاہیے کہ یہ اس طرح کا وہ ہوگا، یا کسی کے ساتھ کوئی مماثلت یا کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. وہ کس طرح سے نوعیت ہوگی واللہ عالم، ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ غیب سے بتا دیا. خاص کر اللہ کی جو صفات ہیں اور ان کے بارے میں، اس کے بارے میں جو یہاں پر ہمیں ملیں گی، ان کے بارے میں ہم زیادہ گفتگو نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے ایسی کسی بھی بات سے جو ہمارے دل میں یا ہماری زبان پر کوئی شبہ لانے والی بات ہو. بہرحال تو اسی آیت میں، کیونکہ یہ آیت جو ابھی پڑھی ہے، اس کا دوسرا حصہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے، تو اسی کو ہم مد نظر رکھیں گے. بہرحال بڑھتے ہیں. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. تمہارا رب ہے، بے شک تمہارا رب ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر جا ٹھہرا عرش پر. اب 6 دنوں میں پیدا کرنا، یہ دن کیا ہے؟ دن ایک ٹائم پیریڈ کو کہا جاتا ہے. دن جو ہے وہ ایک ٹائم پیریڈ بھی اس کا مطلب ہے کوئی ایک خاص شروع اور انجام. کسی بھی دو واقعات کے درمیان کا جو پیریڈ ہے وہ ٹائم پیریڈ ہے. تو جو قرآن مجید کی روح سے دن جو ہے وہ یا تو ہمارا یہ جو آج کل ہماری دنیا کا یہ 24 گھنٹے کا ایک دن ہے، دن اور رات ملا کے 24 گھنٹے، ایک یہ ٹائم پیریڈ بھی ایک دن شمار ہوتا ہے. اسی طرح سے قرآن کی ایک آیت کے مطابق 10,000 سال لمبا ایک دن بھی ہو سکتا ہے، 10,000 سال پیریڈ کا بھی ایک دن ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اسی طرح 50,000 سال کا بھی ایک دن ہو سکتا ہے. تو وہ دن کتنا لمبا ہے، کتنا پیریڈ ہے، وہ ایک دن ہو سکتا ہے 24 گھنٹے کا، 10,000 سال بھی ہو سکتے ہیں، 50,000 سال بھی ہو سکتے ہیں، یا اس سے زیادہ جتنا بھی ہو سکتا ہے، کم جتنا بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ 6 دنوں میں، یعنی 6 پیریڈز میں یا 6 ایام میں اس آسمانوں اور زمین کو بنایا. اور جب آسمانوں اور زمین کو بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں میں موجود جتنی موجودات ہیں، جتنے سورج، چاند، ستارے، سیارے، جو کچھ ہیں، وہ سب کے سب وہ پیدا کیے، بنائے، خالق کا پیدا کیے. اور زمین کو بھی پھر پیدا کیا. اور زمین کو جب پیدا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو اس قابل بنایا کہ اس کے اوپر انسانی زندگی جو ہے وہ اپنا قرار پکڑ سکے. انسانی زندگی جو ہے وہ اپنی آسائش جو ہے یا اپنا ظہور جو ہے وہ قائم رکھ سکے. ٹھیک ہے. تو بے شک تمہارا رب ہے جس نے اس آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اب 6 دن میں آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کی، اور اس کے بعد ثم استوى علی العرش، وہ جا ٹھہرا عرش پر. اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق ہمیں صرف یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر اپنے آپ کو ٹھہرایا ہوا ہے، اس آیت کی روح سے یا کچھ اور آیات اور احادیث کی روح سے. وہ عرش کیسا ہوگا، اس کی حیت کیسی ہوگی، وہ کتنا لمبا چوڑا، یہ وہ، اس سے کسی قسم کی کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں. جتنا ہمارے لیے جاننا ضروری تھا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، اتنا ہی ہم اس کو پڑھیں گے، یا اتنا ہی اس سے آگے سمجھنے کی اس کو کوشش نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو عرش پر، پھر جا ٹھہرا وہ عرش پر. اللہ تعالیٰ عرش پر اس نے اپنا قرار پکڑا، یا عرش پر اپنا مطلب ٹھکانہ بنایا، یا جا ٹھہرا. یغشی، وہ ڈھانپتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھانپتا ہے، اللیل النہار، رات کو دن سے. اللہ تعالیٰ رات کو دن سے ڈھانپتا ہے. یطلبہ حثیثاً، وہ پیچھے آتا ہے اس کے تیزی سے. وہ دن جو ہے رات کے پیچھے تیزی سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ ڈھانپتا ہے رات کو دن سے، اور وہ اس کے پیچھے تیزی سے آتا ہے. یعنی دن اور رات کا آپس میں آنا جانا، یہ تسلسل جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا اس کے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ رات کو دن سے ڈھانپتا ہے، دن اس کے پیچھے آتا ہے، پھر رات چلی جاتی ہے، پھر رات کو لے آتا ہے، دن کے اوپر رات کو لے آتا ہے، پھر دن اس کے پیچھے آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے. تو یہ ایک سرکل یا سائیکل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اس کی بہت ساری خوبیاں اور بہت ساری جو باتیں ہم نے ایک دفعہ پہلے ذکر بھی بنی تھی، دن اور رات کا آنا جانا، اس میں کیا کیا حقیقتیں ہیں اور کیا کیا آسانیاں ہیں، اور انسان کے لیے کس طرح سے نعمت ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، دن اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا جانا. والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم، اور ستاروں کو، مسخراتم،
बिअम्रिही, वो ताबे किए हुए उसके हुक्म से। सूरज को दिन और रात जो है वो तो एक दूसरे के आगे आना जाना जो है वो अल्लाह ताला ने ये निज़ाम कायम किया, और उसके अलावा सूरज और चांद और सितारे जो हैं वो भी उसके हुक्म के ताबे किए हुए हैं। जैसे ये अल्लाह ताला ने कहा कि उसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया। अब जमीन की हकीकत तो बता दी कि उसमें जो दिन और रात का आना जाना और उसके मतलब जितने मतलब एक लाइफ साइकिल चल रहा है पूरी दुनिया का, वो उसमें आ गया। फिर उसके अलावा आसमानों में जो सूरज और चांद और सितारे, अब सितारे जो हैं वो बहुत सारे हैं उसमें, रोशन सितारे और पता नहीं कैसे कैसे सितारे, जाम फल्की जो हैं वो सारे शामिल हो जाते हैं। वो तो अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने 6 दिनों में ये पूरी कायनात को तख्लीक करके उसको यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि उसमें उसकी उसकी पूरी मतलब उसका निज़ाम जो है उसको कायम करके उसको देखने वाला है, उसको वो चलाने वाला भी है उस अंजाम को। यानी कि अल्लाह ताला ने वो प्रोग्रामिंग कर दी है। अब वो बैठकर अब वो उस पूरी कायनात में जो रूनमा हो रहा है उसका पूरा उसके उसी के हुक्म से वो सारा कुछ चल रहा है, उसी की प्रोग्रामिंग जो की हुई अल्लाह ताला ने, या जो जो जैसे जैसे अहकामात अल्लाह ताला के हैं उसी अहकामात के ताबे होकर ये सारी चीजें, ये सारे मौजूदात जो इस कायनात में हैं वो अपने अपने जो उनको जो काम दिए गए हैं या उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं उनको वो अंजाम देने के चक्कर में है, उन्हीं के पीछे वो पड़े हुए हैं जो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया है। सिर्फ इंसान ही है जो अपने इख्तियार से यूज करके तजावज करता है उसे, उसके अलावा किसी चीज के पास कोई इख्तियार भी नहीं कि वो अपनी किसी भी बात से तजावज करे या अल्लाह के किसी भी हुक्म से वो आगे पीछे हटे। इंसान और जिन दो मखलूक़ात ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला ने कुछ इख्तियार भी दे रखा है, और उस इख्तियार को यूज़ करते हुए वो गुमराही में भी पड़ते हैं और वो हदायत भी हासिल करते हैं। अला, आगा रहो, आगा रहो, लाहुल खल्कु, उसी का काम है पैदा करना, लाहुल खल्कु, उसी का काम है पैदा करना, वल अम्रु, और हुक्म देना। ये जितना भी तख्लीक का काम है और हुक्म देने का काम है ये सब उसी का है, ये सब अल्लाह ही का है। अल्लाह ही का काम है कि तख्लीक करे और वो हुक्म दे। तबारकल्लाहु, बहुत बाबरकत है, बहुत बरकत वाला है अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है, जो तमाम जहानों का रब है। बल्कि इसका सही तर्जुमा तो जो तमाम जहानों का पालने वाला है, रब जो है वो पालने वाला है। हर तरह की उसकी जितनी ज़रूरियात है तमाम जहानों की, उसमें पूरी कायनात में जितने इंसान, चाहे वो जिंदा हैं, चाहे वो साइंटिफिकली रूह से, साइंटिफिक रूह से वो, चाहे उनमें जान है या बेजान है। बेजान तो एक हकीकत से अगर देखा जाए तो कोई भी नहीं, हर चीज ही किसी न किसी तौर पर हरकत कर रही है और हर चीज में कुछ ना कुछ जुम्बश मौजूद है। बहरहाल तो इस कायनात में जितने मौजूदात हैं उन सब को पालने वाला वो बाबरकत अल्लाह ही है। उदऊ, तुम सब पुकारो रब्बकुम, अपने रब को, वो रब जिसके बारे में जिक्र किया कि यह सब तमाम जहानों को पालने वाला है, उस रब को पुकारो। तजर्रुअन, आजिजी करते हुए, व खुफियतन, और चुपके चुपके से। उस रब को पुकारो आजिजी करते हुए और चुपके चुपके से, यानी थोड़ी सी हल्की आवाज में भी, ऊंची आवाज में तुम पुकार सकते हो उसे, आजिजी से पुकारो उसे, लेकिन आजिजी से पुकारना है। व खुफियतन, और चुपके चुपके, दिल में पुकारो, छुपके पुकारो, रात को रात के अंधेरे में पुकारो। अल्लाह ताला के साथ हम कलाम होने की कोशिश करो, अल्लाह ताला से बातें करो कि कैसे अल्लाह ताला, यकीनन अल्लाह ताला आपकी बातों को सुनता है। तो चुपके चुपके से पुकारो और आजिज़ी के साथ पुकारो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक वो नहीं पसंद करता हद से बढ़ने वालों को, बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। अब ये हद से बढ़ने वाले, बहुत सारी बातें हैं जो हद से बढ़ने में आ जाती हैं। अल्लाह के अहकामात जो हैं उनके उनकी जो हदें हैं उनसे आगे बढ़ना, उसका भी यहाँ पर है कि उससे जो आगे बढ़ेगा उसको वो पसंद नहीं करता। उसके अलावा यहाँ पर दुआ का जिक्र है कि दुआ आजिज़ी से और चुपके चुपके पुकारो, और उससे हद से बढ़ने वालों को, मतलब ये कि दुआ में भी को वावेला करना, उस तरह की बातें, या गिले शिकवे करना, या ऐसी चीजें मांगना जो आपके शायान नहीं, मतलब दुआ करना कि या अल्लाह मुझे सारी दुनिया की दौलत मुझे ही दे दे। तो ये ऐसी बातें करना जो है ये भी बेमानी और बेवकूफ़ है। ऐसी बातें करने वालों को भी अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने हदूद मुकर्रर की हैं, उन हदूद के अंदर जो रहकर अल्लाह ताला को पुकारता है आजिज़ी के साथ और चुपके चुपके, तो यकीनन अल्लाह ताला उसको बहुत पसंद करते हैं।
ولا تفسدوا، اور نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحیہ اس کی اصلاح کے بعد، جب اس زمین پر امن قائم ہو جائے تو اس میں بگاڑ یا فساد مت پھیلاؤ، وَدْعُوهُ اور تم سے پکارو اسے، خوفاً ڈرتے ہوئے، وطمعاً اور طمع کرتے ہوئے۔ جب تمہیں اللہ تعالیٰ ہدایت اور رہنمائی دے دے تو اس ہدایت اور رہنمائی کو پکڑے رکھو، اور اپنی اصلاح کرنے کے بعد زمین میں فساد مت کرو۔ یہاں پر ایک بہت سارے معنی نکل سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی تفاسیر میں ملتا ہے کہ ایک بندہ اگر اس نے کسی اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، یا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا، یا کچھ بھی اس طرح کا کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسرے بندوں کو بھی، دوسرے لوگوں کو بھی اس طرف کسی نہ کسی طریقے سے بلا واسطہ یا بالواسطہ وہ اس کو افیکٹ کر سکتا ہے، اس کو گمراہی کی طرف لے جایا جا سکتا ہے، یا اس کی آنے والی نسل جو ہے وہ گمراہی کی طرف جائے گی، جس سے زمین میں فساد بپا ہوگا۔ زمین میں اصلاح جو ہے، یا زمین میں امن و امان کی ایک گارنٹی یہ ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اللہ کی وحدانیت پر یقین کریں، اسی ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی ایک اللہ کے احکامات کے مطابق چلیں۔ اگر اس میں بگاڑ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ زمین میں فساد پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو جو اس میں بگاڑ کا سبب ہوگا وہ اس کے لیے تو بہت ہی برے انجام ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو زمین میں فساد مت پھیلاؤ اس کی اصلاح کے بعد، اور تم سب پکارو اس سے ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے، اسے ڈرتے ہوئے اور اس سے طمع کرتے ہوئے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کو پکارو تو اس کا خوف بھی اپنے اندر رکھو، اور اس سے رحمت کی امید بھی رکھو۔ جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے، یہ شیطانی وسوسے جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور و رحیم ہے، وہ تو معاف کر ہی دے گا، ٹھیک ہے، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں، یہ گناہ صغیرہ کیا ہے، اس کی تو کوئی اتنی لمبی چوڑی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بس اپنا اخلاق اچھا رکھو اور کرتے جاؤ جیسا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں پر بہت ہی زیادہ غفور و رحیم ہے، وہاں پر وہ بہت سخت عذاب دینے والا اور بہت زبردست پکڑ رکھنے والا بھی ہے اور پکڑنے والا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے اپنا خوف بھی رکھو، اور اس سے صحیح معنوں میں دل سے بڑے خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اور چپکے چپکے اس سے دعا بھی کرو، اور اس دعا کے نتیجے میں پھر امید بھی رکھو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے اس دعا کو سنتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بابت خوف اور امید، یہ دونوں باتیں جو ہے یہ ہمیں رکھنی ہے اپنے ساتھ۔ ان رحمت اللہ قریب، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے، من المحسنین، ان لوگوں کے جو نیکی کرنے والے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، جو اپنے آپ کو نیکی کا قائم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے قریب ہوتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں، بشرن خوشخبری بنا کر، بین یدئی پہلے، رحمتی ہی اپنی رحمت سے۔ وہی ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبری بنا کر، رحمت اپنی رحمت سے پہلے، یعنی یہ رحمت جہاں پر اگلے آیت کے اگلے حصے میں بارش کا ذکر ہے، تو وہ بارش یہاں پر مراد ہے کہ رحمت جو ہے، یعنی بارش کی شکل میں اللہ کی جو رحمت ہے، اس رحمت کی پہلے سے معلومات یا انفارمیشن، خوشخبری جو ہے وہ ٹھنڈی ہواؤں کی صورت میں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ جب بھی بارش آتی ہے تو بارش آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، جو اس چیز کا پیش خیمہ ہوتی ہیں کہ بارش ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ جو بارانی علاقے ہیں یا جو خشک سالی جہاں پر ہوتی ہے یا جہاں پر بارش کم ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے دیکھیں کہ جب وہاں پر ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو ان میں کیسے خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہاں پر گلف میں بھی جو رہتے ہیں ان کو بھی کہ یہاں پر بارش جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، جب یہاں پر ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو یہاں پر ایک الگ ہی سما پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ بارش ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری یا رحمت جو ہے وہ آنے والی ہے۔ تو اور خاص کر وہ علاقے جو بارش پر ڈیپینڈنٹ ہیں، جہاں پر پانی جو ہے وہ جمع کیا جاتا ہے، بارش کا پانی جمع کیا جاتا ہے استعمال کرنے کے لیے بھی، یا وہاں پر جو فصلیں ہیں یا کھیتیاں ہیں وہ بھی بارش کی مرہون منت ہوتی ہیں، تو ان علاقوں میں تو کہہ لے کہ وہ زندگی ہی بارش سے چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب خشک سالی کے بعد، خشک
سالی یعنی ایک لمبے پیریڈ جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی اور ان کو بارش کی ضرورت ہے، تو جب وہاں پر ٹھنڈی ہوا یہ نوید لے کر آتی ہے کہ بارش میرے پیچھے پیچھے بارش آ رہی ہے، تو وہاں پر تو خوشی کا سماں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہواؤں کو خوشخبری بنا کر، اپنی رحمت کی خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ اور پھر حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ اٹھا لاتی ہے بادل بھاری، جہاں تک کہ وہ اٹھا لاتی ہے بھاری بادل، ٹھیک ہے۔ وہ ہوائیں جو ہیں، ایک ہوا جو ہے وہ تو ٹھنڈی ہوا خوشخبری لے کر آگے آگے چلتی ہے، اور اس کے پیچھے ہوائیں جو ہیں وہ بھاری بادلوں کو اٹھائے پھرتے ہیں۔ اور بھاری بادل بھی اگر ہم تھوڑا سا تجزیہ کریں تو ہمیں اللہ کی قدرت کے اوپر رشک آئے گا، یا اللہ کی قدرت سبحان اللہ، کہ کیسے وہ بادل جو ہیں بھاری بادلوں کو ہوا اٹھائے لیے پھرتی ہے۔ بھاری بادل، اس کا اندازہ ہمیں اس وقت اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جب وہ بارش برستی ہے کسی علاقے میں تو وہاں پر کتنا پانی جمع ہوتا ہے، اور کئی دفعہ تو وہ پانی سیلاب کی شکل میں آ جاتا ہے۔ وہ سیلاب یا وہ پانی جو ہے اس کو آپ اگر وزن کریں تو وہ ہزاروں ٹن بن جائے گا وزن۔ اب وہ بادل جو ہیں ہزاروں ٹن وزنی پانی کو روئی کے دھنکی ہوئی روئی یا باریک جیسے اٹھتے ہوئے دھوئیں کے بادل کی طرح وہ اس کو اٹھائے ہوئے لے کر آتی ہے۔ ہزاروں ٹن پانی کو وہ ہوا جو ہے وہ اٹھا کر لے کر آتی ہے اور وہ زمین پر برساتی ہے، اور وہ پھر ہزاروں ٹن پانی جو ہے وہ قطرہ قطرہ بن کے، یہ بھی اللہ کی قدرت اور احسان ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ نہیں اڈھیل دیا جاتا ہے جیسے بالٹی سے اڈھیلا جاتا ہے، بلکہ ایک ایک قطرہ کر کے گرتا ہے، اور پوری زمین پر جہاں پر بادل ہوتی ہے ہر جگہ پر گرتا ہے، ہر جگہ کو وہ سیراب کرتا ہے، اور ہر جگہ میں وہ خوشحالی کی نوید ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھاری بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہے وہ ہوا۔ سک نہ ہو، پھر ہم ہانک دیتے ہیں اسے، پھر ہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم ہانک دیتے ہیں اسے، پھر ہم اس کو گائیڈ کرتے ہیں لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، مردہ شہر کی طرف یا مردہ زمین کی طرف۔ مردہ زمین سے مراد وہ زمین جس کو بارش کی ضرورت ہے، یا وہ زمین جس کے اوپر اب خشک سالی ہے، یا جس کے اوپر کھیتی اب انتظار کر رہی ہے کہ بارش آئے، برسے اور اس میں سے ہریالی نکلے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ہانک دیتے ہیں اس بادل، جو بھاری بادل ہیں، بھاری بادل جو ہیں ان کو ہم ہانک دیتے ہیں مردہ شہر کی طرف یا مردہ زمین کی طرف۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ، تو پھر ہم اتارتے ہیں اس سے الماء، پانی، پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں، ان بھاری بادلوں سے پانی برساتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم نکالتے ہیں بِهِ، اس کے ذریعے، یعنی اس پانی کے ذریعے، من کل ثمرات، ہر قسم کے پھل۔ پھر ہم اس بارش کے پانی کو نیچے جب اتارتے ہیں قطرہ قطرہ کر کے، اور پھر اس بارش کے پانی کے ذریعے ہم ہر طرح کے پھل جو ہیں وہ نکالتے ہیں زمین سے۔ اب وہی مردہ زمین جو ہے، جو اس قابل نہیں کہ اس میں بیج بویا جائے تو اس بیج سے وہ پودا نکلے، یا اگر وہ پودا ہے تو وہ پودا جو ہے آگے اپنے باقی جو زندگی ہے وہ اس کو برقرار رکھے، اس کے لیے اس کو بارش کی ضرورت ہے۔ تو جیسے ہی بارش اس جگہ پر پڑتی ہے تو وہ اس زندگی میں تخلیق پیدا کرتی ہے، وہ اس بے جان زندگی کو وہ زندگی بخشتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک نئی روح بخش دیتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے ذریعے ہر قسم کے پھلوں میں سے نکالتے ہیں، ہر قسم کے پھل۔ زمین وہی زمین ہے، وہی زمین کے اجزاء ہیں، مٹی ہے اور اس میں نمکیات اور جو بھی مائنرلز وغیرہ ہیں وہی ہیں۔ پھر پانی ہے، پانی کے اندر بھی وہی کنٹینٹس ہیں، بالکل وہی کنٹینٹس ہیں، لیکن وہ انہی کنٹینٹ کی مرہون منت طرح طرح کے پھل اور سبزیاں اور اناج اور کھیتیاں جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ تو وہی کنٹینٹس ہیں، ایک ہی طرح کے کنٹینٹس کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے مختلف انواع و اقسام کے پھل اور سبزیاں اور ہر طرح کی جو اناج ہیں وہ اللہ تعالیٰ اگاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے۔ اور اس کا مقابلہ ہم کریں گے اگلی آنے والی آیات کے سے، کہ کیسے مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ کرتا ہے ایک مردہ زمین میں سے ایک مردہ بیج کو، کہ اس کو زندگی بخش دیتا ہے۔ کذالک، اسی طرح سے نخرج، ہم نکالیں گے،
اسی طرح سے ہم نکالیں گے الموت اور مردو کو لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو. اسی طرح سے ہم نکالیں گے مردوں کو تاکہ تم نصیحت پکڑو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی طرح سے ہم مردوں کو نکالیں گے. مردوں کو یعنی اس قیامت کے دن جب سارے مردوں کو زندہ کر دیا جائے گا, سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی طرح ہم زمین سے نکالیں گے. اگر ہم تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کریں تو یہ ایک ہی طرح کے اجزاء جب ہیں جو زمین میں جب گرے تو اللہ تعالیٰ نے بارش کی رحمت سے ان کو زندگی دے دی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بعید ہے یا کیا مشکل ہے کہ اسی زمین سے نکلے ہوئے جو انسان ہے وہ اسی زمین میں واپس مل چکے, اسی زمین سے وہ پیدا ہوئے اور اسی زمین میں وہ واپس مل چکے. اب اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اسی زمین سے ان کو دوبارہ اٹھا لے, وہ اس میں تو کوئی کسی قسم کی بعید نہیں ہے. اب یہاں پر اگر ہم سائنٹیفک ریسرچ دیکھیں تو وہ بھی اب پچھلے جو مطلب ان کو ملے ہیں ہڈیاں وغیرہ یا بہت ہی ہزاروں سال پرانی, ان سے وہ کچھ ڈی این اے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کچھ سیل حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید اس سے ہم زندگی کو دوبارہ پیدا کر سکیں. واللہ عالم. لیکن یہ ہے کہ یہ زندگی اور موت تو صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ جب چاہے جہاں چاہے اس زندگی کو دوبارہ سے شروع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. اور یہاں پر اشارہ کر دیا اسی طرح سے ہم نکالیں گے ان مردوں کو بھی تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. مردہ زمین سے جب دوسری جو ہر طرح کے جو پھل اور پودے اور بیج سے نکل سکتے ہیں, تو اسی طرح سے انسان جو ہے وہ بھی تو اسی مٹی میں دفن ہے, وہ کہیں خلا میں تو نہیں چلا گیا. ایون خلا میں بھی چلا جائے تو اللہ کے لیے کیا بعید ہے. والبلد الطیب, اور عمدہ شہر. اب یہ زمین جو ہے جس کے اوپر پانی برسا اس کے بارے میں اس کے دو طرح کی ذکر ہے کہ اور عمدہ شہر یا سرزمین, زرخیز سرزمین جو ہے, زرخیز زمین جو زیادہ اچھی زرخیز زمین ہے, زیادہ کھیتی دینے والی ہے. یخرج نباتہ, نکلتی ہے اس سے کھیتی, اچھی زمین سے زرخیز زمین سے کھیتی نکلتی ہے, باذن ربہ, اس کے رب کے حکم سے, اپنے اس کے رب کے حکم سے. زرخیز زمین سے میں سے بھی ہری بھری کھیتی نکلتی ہے. والذی خبث, اور وہ زمین جو خراب ہے, بنجر ہے یا شور زدہ زمین ہے. کچھ زمینیں ایسی ہیں جہاں پر کاشتکاری نہیں ہوتی یا جہاں پر مطلب فصلیں جو ہیں وہ پروان نہیں چل سکتی کسی زمین کی خرابی کی وجہ سے. شور زدہ زمین ہے یا یہ ریگستانی زمین میں جس میں ریت ہی ریت ہے, اس میں بھی فصل اس طرح سے نہیں اگتی. تو جو خراب زمین ہے لا یخرج الا ناقدا, نہیں وہ نکلتی مگر ناقص. وہاں سے تو کوئی فصل جو ہے وہ ناقص ہی نکلتی ہے. اگر وہاں پر فصل کاشت کرنے کی کوشش کریں تو ناقص نکلتی ہے, یا وہاں پر کوئی جڑی بوٹیاں اور گھاس بھوس اگ جائے گی یا کانٹے دار جھاڑیاں وہاں پر اگ جائیں گی, اس کے علاوہ کوئی نفع بخش چیز وہاں پر نہیں نکلتی. اب یہی زمین جو ہے اس میں سے کچھ عمدہ زمین ہے جہاں سے اچھی بھرپور کھیتی نکلتی ہے جو ہر طرح کا فائدہ پہنچاتی ہے انسان کو, اور اسی میں خراب کھیتی ہے, خراب زمین جو ہے وہاں سے تو خراب کھیتی نکلتی ہے. کذالک, اسی طرح سے ہم نصرف الآیات, پھیر اگر بیان کرتے ہیں آیات کو, لقوم یشکرون, تاکہ اس قوم جو ہے وہ شکر کرتے ہیں. لقوم یشکرون, قوم کے لیے, اس قوم کے لیے جو شکر کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے, اس گروہ کے لیے, اس قوم کے لیے جو شکر کرنے والی ہے, اس کے لیے ہم اسی طرح سے پھیر کر آیات کو بیان کرتے ہیں. اب یہاں پر اللہ کی نے یہ ذکر کیا کہ آیات کو پھیر کر بیان کرتے ہیں, اور پہلے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ پانی وہ ہوا میں بادلوں کی شکل میں پانی لے کر آتا ہے اور بنجر و بیابان زمین جو ہے, خشک زمین جو ہے, اس کے اوپر وہ گراتا ہے, اور اس سے پھر وہ ایک نئی زندگی جو ہے رونما ہوتی ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد اس زمین کا پھر واپس وہی حال ہو جاتا ہے, پھر اگلے سال دوبارہ سے ایسا عمل دہرایا جاتا ہے, زندگی کو پھر رونائی مل جاتی ہے, پھر اس کو توانائی اور پھر زندگی مل جاتی ہے. تو اگر ہم ایک سال کا سائیکل دیکھیں, ایک اینول واٹر سائیکل جو ہے, اس کو واٹر سائیکل بھی کہتے ہیں, اور اینول واٹر سائیکل اگر دیکھیں ہم تو سال میں ایک دفعہ
یعنی کہ کھیتی جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے، اس کو کٹائی کر دی جاتی ہے، اس کے بعد دوبارہ بیج بویا جاتا ہے، پھر دوبارہ سے بارش کا وہ انتظار کرتے ہیں، پھر بارش دوبارہ آتی ہے، وہاں پر دوبارہ بارش برستی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو نئی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک سائیکل چلتا ہے پورا۔ اسی طرح سے اگلے آنے والی آیات جو ہے، جیسا کہ شروع میں سورہ اعراف کے انٹروڈکشن میں ذکر ہوا تھا کہ اس میں کچھ انبیاء کے اور کچھ قوموں کے ذکر بھی ہوں گے کہ ان کے ساتھ کیسے کیسے عذاب آئے یا ان کے ساتھ کیسے معاملے ہوئے۔ تو آگے آنے والے جو آیات ہیں ان میں مختلف قوموں کے تذکرے ہیں، تو اس سے ہمیں ایک یہ بھی نشانی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو اس دنیا میں آباد کیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ قومیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے طرف ایک دفعہ ہدایت اور رہنمائی بھیجی، رسول بھیجے، نبی بھیجے، کتاب بھیجے، ان کی اصلاح کر دی۔ اب انہوں نے اصلاح کو پکڑ لیا، ایک زندہ قوم وہاں پر موجود ہے، لیکن وقت گزرتے گزرتے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ گمراہی میں پڑ گئے، شرک میں پڑ گئے، اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا، اللہ کے راستے کو بھول گئے بالکل، پھر وہ مردہ ہو گئے، وہ قوم پھر مردہ ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تو پچھلی قوموں کی بابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھی دیا، ان کو ناپید کر دیا، ان کو بالکل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ نئے نبی بھیجے، رسول بھیجے، نئی ہدایت بھیجی۔ ہدایت تو وہی ہے جو شروع سے چلتی آ رہی ہے، لیکن دوبارہ سے وہ ہدایت بھیجی، دوبارہ سے ایک قوم کو زندہ کیا، دوبارہ سے اس میں توانائی آئی، دوبارہ سے اس کو رونائی بخشی، دوبارہ سے وہ ایک ہل چل جو ہے دوبارہ شروع ہوئی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر انہوں نے اپنے دین کو بھلا دیا، اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، گمراہی میں پڑ گئے، شرک میں پڑ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر نبی بھیجے۔ تو یہ ایک لائف سائیکل پچھلی قوموں کے ساتھ چلتا رہا ہے جو اگلے آنے والی آیات میں ہمیں ملے گا۔ تو ایک یہ بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے، کچھ علماء نے تفاسیر میں لکھا ہے کہ جس طرح سے ایک واٹر سائیکل، اینول واٹر سائیکل چلتا رہا ہے، اسی طرح سے ایک اللہ تعالیٰ کی حکم اور اس کے جو مطلب قوموں کا زندہ کرنا اور ان کی گمراہی، اور اس کے بعد پھر مردہ ہو جانا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آنا اور پھر زندگی بخشنا، یہ سارا یہ بھی ایک اس کی طرف بھی ایک نشانی ہو سکتی ہے یا اشارہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے، کہ کیسے ہم نے قوموں کو ہدایت دی، کیسے انہوں نے ہدایت کو پکڑا، ہدایت یافتہ ہوئے، اس میں سے کچھ جو ہے وہ اچھی اور زرخیز زمین کی طرح انہوں نے ہدایت کو پکڑی اور بڑی اچھی ان کی فصل ہوئی اور ان کو بڑا اچھا وہاں سے پھل ملا، اور کچھ جو ہے وہ خراب زمین کی طرح انہوں نے گمراہی کو ہی اپنے پکڑا رکھا، اور اسی طرح سے ان میں مطلب ناقص قسم کی مطلب کھیتی جو ہے وہ نکلی، اور کانٹے دار جھاڑیاں جو ہے وہی اس میں پروان چڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو اس قوم کے لیے جو شکر کرتے ہیں، اس قوم کے لیے جو شکر اللہ تعالیٰ کا کرتے ہیں اور جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کو بہت زیادہ ہدایت اور رہنمائی بھی عطا فرماتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے اس میں تو جی جزاکم اللہ خیرن۔ اگر کوئی مزید پوائنٹ نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم مجلس برخاست کرتے ہیں، کل حاضر ہوں گے نئے سبق کے ساتھ۔ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، سب کو کچھ نہ کچھ مسائل دنیا میں ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری رحمت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم، اپنی خاص رحمت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں جتنے ہماری نیک اور جائز خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ہماری پوری فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ آسانی والے معاملے فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔